الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ جس کا نام سورۃ الناس ہے کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ قرآن کریم کے سب سے آخر میں واقع ہوئی ہے، یہ سب سے آخری صورت ہے اور اس کا نمبر 114 ہے۔ یہ قرآن کریم کی 114ویں نمبر پر باقی ہونے والی سورت سورۃ الناس 6 آیات 20 الفاظ اور 70 حروف 70 لیٹرز پر مشتمل ہے۔ یہ چھوٹی سی سورہ مبارکہ اپنے انداز اور اسلوب میں بالکل منفرد اور جداگانہ سورہ مبارکہ ہے۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس دونوں کو ملا کر المعوذتین پناہ دینے والی صورتیں کہتے ہیں۔ سورۃ الناس کی جو ہے نا ایک اور حوالے سے انفرادیت ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کی 6 آیات ہیں۔ 6 میں سے 5 آیات لفظ الناس پر ختم ہوتی ہیں۔ 5 آیات دیکھ لیں، قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الخناس پہ ختم ہوئی، باقی سب الناس میں ہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو 5 آیات، 6 میں سے 5 آیات ایسی ہیں جو لفظ الناس پر ختم ہوتی ہیں اور اس کا نام بھی الناس ہے جس کا معنی لوگ ہے۔ تو یہ جو انداز ہے نا، یہ صرف سورۃ الناس کا خاص ہے، باقی کسی اور سورہ مبارکہ میں یہ اسلوب اور یہ انداز نہیں پایا جاتا۔ اور یہ جو صورت ہے، خاص کر یہ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق، جیسا کہ پہلے بھی گزارش کیا جا چکا ہے کہ یہ پناہ دینے والی صورتیں، یہ انسان کو اللہ کی پناہ عطا کرتی ہیں۔ اور سورۃ الناس خاص طور پر اگر ہم دونوں صورتوں کو دیکھیں نا تو سورۃ الناس کا تعلق جو ہے نا ایمانیات سے ہے اور سورۃ الفلق کا تعلق ساری چیزوں سے ہے۔ مادی اشیاء بھی ہیں اس میں، ایمانیات بھی ہیں، دنیاوی اور اخروی بھی ہیں۔ اگرچہ بنیادی طور پر وہ دنیاوی ہیں، لیکن ثانوی لحاظ سے جن چیزوں سے پناہ مانگی گئی نا سورہ فلق میں، وہ ان کا آخرت سے بھی تعلق ہے۔ مثلا جادو ہے، حسد ہے، چیزوں کی برائی، یہ 3 چیزیں نمایاں ہیں، یا اندھیرے کی برائی، 4 جن سے سورہ فلق میں پناہ مانگی گئی ہے۔ مخلوقات کی برائی سے، اندھیرے کی برائی سے، جادوگروں کی برائی سے، حاسدین کے شر سے، یہ 4 چیزیں ہیں جن سے سورہ فلق میں پناہ مانگی گئی ہے اور بنیادی طور پر ان کا تعلق دنیا سے ہے۔ ہاں، پھر ان کے آفٹر افیکٹس کہہ لیں، وہ آخرت پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ ظاہر جادوگر بعض لوگوں کا ایمان خراب کر دیتے ہیں۔ حاسد کا حسد جو ہے نا، اگر اس سے وہ نقصان پہنچانا چاہے تو بڑا نقصان، دنیاوی اخروی دونوں قسم کا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اسی طرح مخلوقات کی جو شر اور برائی ہے دنیا میں بھی ہے، اس کے آخرت میں بھی اثرات ہو سکتے ہیں۔ جبکہ سورۃ الناس کا بنیادی طور پر اساسی تعلق ایمانیات سے ہے کہ وسوسے ڈالنا شیطان کا جو بہت بڑا حربہ ہے اللہ کی ذات کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اسلامی تعلیمات کے جو نتائج بیان ہوئے ان کے بارے میں، یہ انسان کے ایمان کو خراب کر دیتا ہے۔ تو لہذا سورۃ الناس پناہ دیتی ہے انسان کو کہ اس کا ایمان نہ بگڑے، ایمان کے بگاڑ سے بچانے والی سورۃ الناس ہے۔ جبکہ سورۃ الفلق جو ہے وہ مخلوق کی شر، حاسدین کا شر، جادوگروں کا شر، اندھیرے کا شر، تاریکی جو ہے نا، اندھیرا تاریکی، آپ اس کو تمثیل بھی یہاں پہ کیا کنایہ کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک کنایتاً وہ مذکور ہے، مراد برائی ہی ہے نا، نیکی کا اپوزٹ مراد ہے، کردار، رویہ، شخصیت، وہ مراد ہے اگر مرادی مفہوم لیا جائے تو۔ بہرحال یہ سورۃ الفلق جو ہے اس میں 4 چیزوں سے پناہ طلب کی گئی ہے، سورۃ الناس میں 1 چیز سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ سورۃ الفلق میں اللہ کی صرف 1 صفت ہے، الفلق، جس کا ذکر ہے، جبکہ سورۃ الناس میں 3 صفات کا ذکر ہے، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ تو 3 صفات کا ذکر کر کے پھر ایمان کے بچانے کے لیے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ ایک اور چیز جو یہاں پہ نمایاں ہے، ممیز ہے، وہ یہ ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کا رب ہے،
لیکن یہاں پہ الناس کہا گیا کہ کہہ دو کہ لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، جو لوگوں کا معبود ہے۔ اللہ تعالیٰ رب تو رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین آتا ہے، تو اللہ مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ برکت والی وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر سورہ آل عمران میں کہہ دو اے اللہ بادشاہت کے مالک، جس کو تو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، جس سے تو چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، جس کو تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو جو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ تمام اختیارات تیرے ہاتھ میں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو حقیقی رب بھی تمام کائنات کا اللہ ہے، حقیقی مالک بھی ساری کائنات کا اللہ ہے، معبود برحق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہاں صرف لوگوں کا تکرار کے ساتھ ذکر کر کے یہ جو ہے نا اس بات کا عکاس ہے، غماز ہے، ترجمان ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خاص پریفرنس دی ہے، مقام دی ہے نا، عظمت دی ہے۔ انسان ہی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، خلقتہ بیدیہ۔ انسان یہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے، بنایا ہے۔ انسان ہی وہ ہے جس کو مسجود ملائک اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ انسان ہی وہ ہستی ہے جس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ بنی آدم کو ہم نے تکریم دی اور ان کو بہت سی مخلوقات پر ہم نے فضیلت دے دی۔ یہ انسان ہی ہے کہ جس کے پاس فرشتے دیکھیں نا وہی لے کر آتے رہے، انبیاء کرام انسان ہی ہے نا، اولاد آدم میں سے ہی ہیں، باقی ان کے معاملات خاص ہیں، وہ معصومین ہوتے ہیں، ان کا مقام وہ بھی ہے، کسبی نہیں ہے، اللہ کی عطا ہے۔ تو انسان کو یہ مقام اللہ نے عطا کیا اور اسی کا یہاں پر اظہار اور مظہر ہے کہ بار بار یہ کہا گیا رب الناس، مالک الناس، الہ الناس۔ لیکن یہی انسان جب اللہ کی بندگی چھوڑ دیتا ہے اور اپنے رب سے بغاوت کرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، اس کے احکامات کو نہیں مانتا، اس کے رسولوں کو نہیں مانتا، ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا، تو پھر یہی انسان سب سے زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو ذلیل ترین بنا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر تکرار کے ساتھ لفظ الناس ذکر کر کے اس کے رب ہونا، اس کا الہ ہونا، اس کا مالک ہونا، یہ اس بات کا غماز ہے کہ انسان اگر اپنے رب کی بندگی کرے گا، جو اس کی پیدائش کا مقصد ہے اس کو حاصل کرے گا، تو پھر یہ عظیم ترین مخلوق ہے، یہ سب سے زیادہ عظمت والی مخلوق ہے۔ تو اس مقام اور عظمت کو انسان اسی شرط میں باہر رکھ سکتا ہے جب اپنے رب کی بندگی کرتا رہے، اس کی عبادت کرے۔ اگر اپنے رب کی تعلیمات سے، بندگی سے منہ پھیرے گا تو یہ انسان سب سے زیادہ ذلیل ہو جائے گا۔ تو سورۃ الناس میں عظمت انسان کا مضمون بھی مضمر ہے کہ اللہ نے لوگوں کا جب ذکر کیا تو لوگوں کا جب وہ رب مالک اور معبود ہے تو دوسری مخلوقات کا بلاولا ہے۔ تو یہ سورۃ الناس کا مختصر تعارف تھا، اس کی انفرادیت تھی۔ انشاءاللہ اس کے حوالے سے مزید دروس آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کو اللہ تعالی ہمارا سفارشی بنائے، ہمارے لیے حجت بنائے، اسے ہمارے سینوں میں محفوظ رکھے، اس سے صحیح معنوں میں ہمیں اللہ تعالی عقیدت اور محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔